گھونسا۔ ایک مادہ چنڈول نے ایک درخت پر اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ یہ درخت گندم کے کھیتوں کے درمیان تھا، جہاں گندم کی فصل تیار ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد چنڈول نے اپنے گھونسلے میں انڈے دیے اور ان انڈوں کو ہر طرح دیکھ بھال کرنے لگی، یہاں تک کہ انڈوں سے بچے نکل آئے۔ مادہ چنڈول نے اپنے بچوں کی اور بھی زیادہ احتیاط سے دیکھ بھال شروع کر دی۔ اب تو وہ دانہ لینے بھی زیادہ دور نہیں جاتی تھی، کیونکہ اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا اس کے سوا تھا ہی کون۔ اب وقت گزرتا گیا، بچے اب تیزی سے بڑے ہو رہے تھے، ان کے پر نکلنے لگے تھے اور کچھ دنوں میں وہ بھی اڑنے لگتے۔ ان کی ماں بھی اپنے بچوں کی پوری طرح دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ادھر گندم کی فصل بھی اب پک کے پوری طرح تیار ہو چکی تھی۔ ایک دن اس زمین کا مالک کسان یہاں اپنی فصل دیکھنے آیا۔ اس نے پوری فصل دیکھی اور زور زور سے خود سے کہنے لگا، میری فصل پوری تیار ہو گئی ہے، اب میں اپنے دوستوں اور دوسرے ساتھیوں کو لا کر فصل کاٹ لوں گا۔ یہ درخت بیچ میں آ رہا ہے، اب تو اس کو بھی کاٹنا ہی پڑے گا تاکہ اگلی فصل کے لیے زیادہ جگہ مل سکے اور ہل چلانے میں بھی آسانی ہو۔ چنڈول کے بچوں نے یہ سب سنا تو بہت فکر مند ہوئے کہ فصل تو کٹے گی ہی، ہمارا یہ درخت جس پر ہمارا یعنی گھر یعنی گھونسلہ ہے وہ بھی گر پڑے گا، ہم کہاں جائیں گے پھر؟ بچوں نے اپنی ماں سے پوچھا۔ ماں نے کہا، فکر نہیں کرو، کچھ بھی کم نہیں ہوگا، آرام سے رہو۔ بچے حیران تو ہوئے، چونکہ ان کی ماں کہہ رہی تھی اسی لیے خاموش ہو گئے۔ چند دن بعد کسان پھر آیا۔ اب تو فصل اس قدر پک چکی تھی کہ گندم کے دانے گرنے لگے تھے۔ کسان نے اب کے پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے کہا، اب تو کل ہی میں اپنے ساتھیوں کو لا کر خود فصل کاٹنا شروع کروں گا۔ ماں چنڈول نے یہ سب سنا تو بچوں سے کہا، چلو بچوں دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں۔ بچوں نے کہا، ممی تم نے پہلے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، اب کہہ رہی ہو بس چلو یہاں سے، حالانکہ کسان، کھیت اور فصل اور درخت سب وہی تو ہیں۔ ماں نے کہا، بچوں کسان پہلے دوسروں کے بھروسے پر تھا، اسی لیے مجھے معلوم تھا یہ کام نہیں ہوگا، اسی لیے تم کو یہیں رہنے کو کہا تھا۔ اب وہ خود یہ کام کرنے آ رہا ہے تو اب یہ کام یقینی ہو گیا ہے، لہٰذا بچوں بس اب یہاں سے چلتے ہیں۔